اچھا جی، تو میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ چاچا جی تو گھر میں نہیں ملے. ہاں، وہ جو پڑوسن تھی گوری، تو اسی عورت سے پتہ چلا کہ مسٹر خان از ناٹ ان، از گان آؤٹ فار فیو ڈیز. یعنی مسٹر خان گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے. اور جب آ گئے 2-3 دن گزر گئے تو جو میں نے فون نمبر چھوڑا تھا اسی نمبر پہ اس کا فون آیا. اور جس دکان میں میرا دوست عبد الباری کام کر رہا تھا تو فون آنے کے بعد مالک سمجھ گیا، دکان مالک، کہ ہاں یہ عبد الباری کا فون ہے اور اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. وہ باس نے، جو دکان کا مالک تھا، اس نے میرے دوست عبد الباری کو بولا کہ آپ کا فون ہے، آپ اٹینڈ کر رہے اس کو. عبد الباری نے جب فون لے لیا، ہاتھ میں ہلو کیا، تو سامنے سے چاچا جی نے میرا نام منشن کیا کہ عبدالرؤف جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، وہ تو یہاں موجود ہے، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اچھا ان سے بات کرا لو. فون میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دعا سلام ہو گئی. اور پوچھنے لگے، چاچا جی مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تم جیاز سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہ اچھا واپس کب جاؤ گے؟ میں نے کہا میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں ہمیشہ کے لیے جب تک زندگی ہے، ابھی میں نے جہاز مکمل طور پہ چھوڑ دیا اور یہاں رہنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا اچھا، تو چلو ایسا کرو کہ تیرا دوست جو ہے وہ فارغ ہو جائے تو میں گھر پہ ہوں اور آ جائیں دونوں. میں نے کہا اچھا. پھر جب میرا دوست فارغ ہو گیا اپنے ڈیوٹی آف کر کے تیار ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ چلو عبد الباری چاچا گھر میں ہے، ان سے ملاقات کر کے پھر واپس آ جائیں گے. جب چاچا جی کے گھر ہم پہنچے، وہ دوسرے منزل پہ 28 نمبر اسکرپ ہاؤس، اس بلڈنگ کا نام تھا اسکرپ ہاؤس، 28 اسکرپ ہاؤس. تو میں نے ناک کیا، وہ نکل آئے اور مل لیے ہم. اور یہ ملنا ان سے دوسری بار. ایک بار تو وہ آئے تھے مجھے ملنے کے لیے شپ میں، جو میرے ساتھ رات گزاری، اور یہ دوسری ملاقات تھی. اور میں تو گلمن بھی تھا، ناراض بھی تھا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جیسا تم جہاز سے اترو گے، گھر جاؤ گے تو مجھے خبر کر دینا، اور میں یہاں سے فورڈ ٹرانزٹ آپ کے لیے بھیج دوں گا، تو آپ پاکستان میں یہ فورڈ ٹرانزٹ چلائیں اور اپنا خرچہ نکالو، گھر چلاؤ. تو میں واپس نہ جہاز پہ آنے کی ضرورت ہے نہ کہیں اور.
یہ تو میرے دل میں تھی یہ باتیں. اچھا ملنے کے بعد اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اس بھتیجے کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا چاچا جی میں کیوں آ گیا ادھر؟ اگر آپ اپنے وعدے پہ قائم رہتے تو مجھے نہ انگلینڈ اور نہ جہاز پہ آنے کی ضرورت ہوتی. آپ نے وعدہ خلافی کی اور مجھے آنا پڑا کہ میں نے کہا ہاں نہیں. آپ نے میرے 3 لیٹروں کا جواب بھی نہیں دیا تو وہ مکر گئے کہ مجھے تو کوئی لیٹر نہیں ملا. میں نے کہا آپ کا ایڈریس صحیح ہے نا، 28 اسکراپ ہاؤس، لندن E6. ہاں. میں نے کہا اسی ایڈریس پہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، ڈائری میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہی ایڈریس میں لفافے کے اوپر ڈالتا تھا، کیسا نہیں ملا؟ بہرحال وہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم اس کے پاس رہے اور پھر میں نے اجازت مانگی کہ اچھا چلو ملاقات ہو گئی، اب ہم واپس جا رہے ہیں. کہہ رہے نہیں، واپس کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جہاں سے آیا ہوں، یہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے اور یہ میرے لیے کام بھی ڈھونڈے گا. تو وہ کہنے لگے کہ کام تو سوشل سیکورٹی کے نمبر کے بغیر ملنا مشکل ہے اور نہ حکومت اجازت دیتا ہے. میں نے کہا اچھا. وہ دوست نے کہا کہ چاچا جی آپ بھی فکر رہیں، وہ کام بھی میں کروا دوں گا کسی سے، خود تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن کروا دوں گا کسی سے، کہ اس کے اوپر تو پیسے لگتے. کہ ہاں پیسہ تو لگے گا، پیسے بھی دوں گے. چاچا جی نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ ورک پرمٹ بنا دو اور جیسا ورک پرمٹ بن جائے اس کے نام پر کا تو جتنا پیسہ تم نے ان کو دیے ہیں وہ پیسہ میں دے دوں گا. 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے ورک پرمٹ بھی مل گیا اور چاچا جی کو خبر بھی کر دیا. وہ لڑکا آ گیا، لڑکے نے بولا کہ یہ آپ کا کارڈ ہے، ورک پرمٹ ہے اور کام بھی میں ڈھونڈوں گا، تو جہاں آپ کی مرضی ہے ادھر کام شروع کر دینا. اور اب چاچا جی کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ چاچا جی کارڈ تو آ گیا. اب اس کے سامنے، چاچا جی کے سامنے میں نے ان سے پوچھا دوست سے کہ خرچہ کتنا ہوا. وہ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ کمانا شروع کر دیں، ابھی آپ کے پاس کام نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا. اب چاچا جی پھر خاموش ہو گئے کہ کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. میں نے کہا چاچا جی آپ نے کہا تھا کہ جتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو جائے تو وہ میں دے دوں گا. کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، آج جب تم کام پہ لگ جاؤ گے، کما لو گے، تو دے دو گے. میں نے کہا وہ تو میں دے دوں گا، لیکن آپ نے جو کہا تھا اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا، بس تو کام شروع کر دو. کہا عجیب آدمی ہے. چاچا جی اتنا نہیں کر سکتا ہے، پرایا ایک آدمی میرے لیے اتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، مجھے اپنے پاس رکھا ہے
اور میرا خدمت بھی کر رہا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے سلاتا ہے اپنے کمرے میں، اور دوڑ دھوپ میں بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کیسے چاچا ہے؟ چاچا ایسے ہوتے ہیں؟ چاچا تو باپ کا مقام رکھتا ہے بھتیجے کے لیے۔ خیر، چاچا نے بولا کہ نہیں، تم میرے پاس رہو۔ میں نے کہا آپ کے پاس رہنے سے فائدہ کیا ہے مجھے؟ کام آپ کے بس میں نہیں ہے کہ مجھے کسی کام پہ لگا لو کہیں، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور یہ میرا دوست ہے، یہ سب کچھ کر دے گا۔ بہرحال اس نے بولا نہیں، تم رہو میرے پاس، رہو کچھ دنوں تک رہو۔ تو وہ دوست میرا بیچارہ چلا گیا واپس، میں رہا چاچا کے پاس۔ دو چار دنوں کے بعد وہی دوست نے مجھے ایک دکان میں کام پر لگا دیا، جیسا وہ خود بھی ایک دکان میں کام کرتا تھا۔ وہ دکان میں گروسری بھی تھی، گرین گروسری بھی تھی، اور گوروں کا جو خوراک ہے ٹینوں میں آتا ہے بند، وہ بھی، اور حلال گوشت کا بھی اس میں ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو ایک دوسرے دکاندار کے دوست نے ان سے بات کی کہ مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے، میرا بھی گوشت کا دکان ہے، تو اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسا آدمی ہو تو اس نے بولا ہاں ہے۔ تو وہ سیالکوٹ کا تھا، اختر نام تھا۔ تو اس کے پاس مجھے لے جا کے کام پہ لگا دیا۔